پاکستان کے نوجوانوں میں صلاحیت کی کمی نہیں ہے، کمی اس شعور کی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں کب، کہاں اور کیسے بروئے کار لاتے ہوئے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا میں فری لانسنگ سے پیسہ کمانا ہو یا پھر کتاب سے ایک بار پھر جڑ کر علم اور دولت دونوں کا حصول ممکن بنانا ہو، یہ سیکھنا اب نوجوانوں کے لیے ضروری ہے۔ آج کے جی نوجوان میں سید ثاقب ممتاز نوجوانوں کو انہی موضوعات پر گائیڈ کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں باصلاحیت نوجوانوں کی بڑی تعداد بے روزگار ہے۔ ایسے نوجوان آن لائن بھی ہمیں نظر آتے ہیں، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پر۔ ایسے نوجوانوں کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ فری لانسنگ کے تھرو کیسے اپنا کر سکتے ہیں کام؟ اصل میں جو میں نے دیکھا ہے پاکستان کا جو کنٹینٹ ہے ٹک ٹاک پہ ہے یا فیس بک پہ ہے، سب سے بڑا پرابلم ہمارے جو نئی نسل کا ہے یہ کہ وہ کنٹینٹ کی اس کی ویلیو شاید پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر کوئی بھی نہیں ویلیو۔ فار ایگزامپل مطلب زیادہ تر جوکس ہیں اور اس طرح کی جو کامک قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ بالکل، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کسی نے کوئی جوک کر دیا تو وہ راتوں رات وائرل ہو گیا، اور کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا۔ جی ہاں بالکل، اور اس میں کوئی اتنا سیریس سٹف نہیں ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، میں ان سے اکثر بات چیت بھی ہوئی ہے میری ان سے، اور ان کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ انگلش لینگویج ہی پوری دنیا میں یونیورسل ہے۔ تو اگر آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے تو آپ کس طرح اپنے کلائنٹس کو ون کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ انگلش ابھی شاید آج سے 20-25 سال پہلے سیکھنا مشکل تھا، اب تو یوٹیوب کے چینلز ہیں، اتنی موویز ہے، صرف موویز ہی دیکھیں آپ تو آپ کو انگلش آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، اپنی کیپیبلٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی ہے جتنی آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اگر ایک اچھا باصلاحیت نوجوان ہے، وہ اگر اپنی کیپیبلٹی کو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا تو اس کو پھر کس طرح کام ملے؟ بالکل ایسے ہی۔ اور دوسرا پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے کہ فرینکلی میکسیمم لوگ جو کہتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جو راتوں رات آپ کو امیر بنا، بس وہ شارٹ کٹ کے چکروں میں لگے رہتے جی ہیں۔ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں، اور اس چکر کی وجہ سے دے لوز لاٹ آف منی، کیونکہ وہ اسکیمز میں اس طرح کی چیزوں میں لگا رہے ہیں۔ تو مجھے تو آج تک کوئی نہیں پتا چلا کہ کوئی اس طرح کا طریقہ اور راتوں رات امیر ہو جائے، بالکل ایسے ہی، اور نہ کبھی ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے، نہیں ہوا ابھی تک کوئی۔ جی تو یہ میرے خیال میں کمیونیکیشن سکلز اور اپنی اسکل ڈیولپ کرنے کا، پہلے آپ اپنی اسکل ڈیولپ کریں، اس کے بعد اپنے آپ کو مارکیٹ میں سیل کریں اپنی اسکل کو۔ اگر آپ کی اسکل ڈیولپ نہیں ہوئی اور آپ ادھر چلے گئے مارکیٹ میں تو وہ ایڈورس افیکٹ ہوگا، آپ کا پروفائل خراب ہو جائے گا، پھر آپ کو کام نہیں ملے گا۔ ٹرو۔ آپ اپورک پہ پاکستان کے ٹاپ ریٹڈ پلس فری لانسر ہیں، جو نیو فری لانسرز اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ میرے خیال میں سب سے پہلی چیز تو وہی ہے جو ڈیولپمنٹ آف اسکل ہے۔ بالکل، کسی ایک چھوٹی اسکل کو پکڑے جی جی، اور اس میں ماسٹر ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ 5-6 اسکلس کو پکڑے اور ان میں آپ تھوڑے تھوڑے ماسٹر ہو جائیں، یعنی کہ جیک آف آل بن جائیں۔ ماسٹر آف ون چاہیے، کیونکہ اتنی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ کہ آپ نہیں سروائیو کر سکتے۔ ایون ابھی بھی میری جابس خراب ہو جاتی ہے کیونکہ میں مارکیٹنگ کرتا ہوں، کئی دفعہ آتھر کی کتاب اچھی نہیں ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں تو وہ نہیں سیل ہوتی، تو ظاہر ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو پے کر رہا ہے، وہ اس کو ہی ول بی نائٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وجہ ہے ان کی، ہمارے لوگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن تیزی میں آپ جو ہے وہ نہیں سیکھ سکتے۔ بالکل ایسے ہی۔ کوئی ایک فیلڈ اٹھا لیں، فار ایگزامپل لنکڈ ان کے ایڈس پہ ابھی بھی آپ جائیں فیس بک پہ تو پرابلی 700 اس پہ فائیور پہ جائیں تو 700 لوگ آپ سروسز آفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ لنکڈ ان کی سرٹیفکیشن فری کر لیں، آن لائن اویلیبل ہے، جی جی، تو آپ ان 700 میں آ جائیں گے، تو وہاں پہ کمپٹیشن کم ہے، بجائے اس کے کہ آپ فیس بک ایڈ چلانے کی کوشش کریں جہاں پہ 30-32 ہزار گگز موجود ہیں فائیور پہ۔ تو یہ وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ان کو اگر آپ نے سکسیڈ بھی کرنا ہے تو پہلے آپ اسکل بنائیں، اپنی کمیونیکیشن اسکل امپروو کریں، اور پھر آپ اپنے آپ کو مارکیٹ میں لے کے جائیں۔ یہ ادر وے نہیں ہو سکتا۔ جی ایسے ہی، کمیونیکیشن از دا کی ٹو سکسیس۔ جی بالکل۔ پاکستان میں بہت سے پاکستان میں فری لانسنگ کا رجحان تو ہے، لیکن ایسا کوئی ادارہ نہیں دیکھا جو پراپر آپ کو ٹریننگ دے۔ تو اگر کوئی فری لانسنگ کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے کرے؟ دیکھیں فری لانسنگ کے لیے کئی لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل پنجاب گورنمنٹ کا جو ڈیجی اسکل والا ہے اس میں آپ کو بیسک نالج مل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔
پھر اس کے بعد گروپس ہیں جس طرح یہ ثاقب اظہر کا انیبلرس ہے، یہ بھی سکھا رہے ہیں، حذیفہ علی ہے، سنی علی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سکھا رہے ہیں. اس میں سکھانے والے کا ایشو نہیں ہے، پرابلم سیکھنے والے کا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر وہ سیکھنا نہیں چاہتا یا وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ انٹرسٹ میٹر کرتا ہے آئی تھنک. اگر آپ کوئی اسکل سیکھنا چاہ رہے ہیں، اسکل بھی میرے حساب سے آپ پہلے اپنے انٹرسٹ دیکھیں، آپ کے کیا پیشن ہے. بالکل اگر پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو آپ کس طرح سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو آپ جب اس کو دیکھیں گے، آپ کا پیشن الائن ہوگا آپ کی فری لانسنگ کے ساتھ، تو زیادہ بہتر رہے گا. بالکل. بجائے اس کے کہ آپ میرا سلوشن اگر میں آپ کو دے بھی دوں تو آپ کو شاید پسند نہ آئے، آپ کے میں یہ نہیں کرنا چاہتی. جی ہاں بالکل ایسے ہی. تو وجہ یہ کہ پہلے اپنے انٹرسٹ دیکھیں 4-5، اس کے بعد آپ اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کریں. اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے یوٹیوب اویلیبل ہے، فری ہے. اس کے بعد بہت سارے اس طرح لنکڈن پہ آپ دیکھیں گے لوگ وہ سکھا رہے ہیں. ویبینارز اٹینڈ کریں، فری ویبینارز، پیسہ بغیر خرچ کیے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. جب بیس نالج ہو جائے گا تو تب پھر آپ چاہے جابس کے اپلائی کریں، اور جب آپ آن جاب ٹریننگ کریں گے تو تب آپ کو کوئی بھی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس طرح کی جاب ہوگی اور کیا پرابلمس آئیں گے. ایگزیکٹلی. جی. اچھا، یہ بات گھوم پھر کے پھر وہیں پہ آ رہی ہے کہ اسکل کوئی اور ہوتی ہے. پتہ چل گیا یوٹیوب پہ کتنی ویڈیوز آتی ہیں جی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اپ ورک سے وہ اتنے لاکھ کما رہا ہے، اتنے لاکھ کما رہا ہے. پھر یہ ایسی ویڈیوز دیکھ کے ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہی کرتے ہیں، راتوں رات شاید چل جائے گا ہمارا کام بھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جیسے ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ فری لانسنگ سے ایک بچہ اتنے کما رہا ہے، اپ ورک سے اتنے کما رہا ہے، کون سی ایسی پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم زیادہ ارن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ پرسنٹیج بھی دیکھیں کتنے لوگ ارن کر رہے ہیں. مطلب یہ بچہ، میں نے بھی ایک بچے سے ملا ہوں میں. اچھا. 10-12 سال کا بچہ ہے، وہ $1000 کما رہا ہے. اچھا، یہ سچ ہے آئی تھنک. جی بالکل. لیکن کتنے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پرسنٹیج دیکھیں نا کتنی. بالکل. اسی طرح جس طرح اب میں ٹاپ ریٹڈ پلس ہوں، وہ 3% تقریباً لوگ ہیں جو سارے فری لانسنگ کریں. جی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ میری سٹوری دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ بس راتوں رات ہو جائے گا، اس طرح میں ان کو وہ پیچھے کی پوری اسٹرگل نظر نہیں آتی. جی. اور اس میں ابھی بھی پرابلم ہے. مطلب یہ نہیں کہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا، ابھی بھی مجھے سیکھنا پڑتا ہے. ابھی بھی میں ویبینارز اٹینڈ کر رہا ہوں، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کا نالج جو ہوگا وہ آبسلیٹ ہو جائے گا اور آپ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. یہ کنٹینیوس پروسیس. بالکل ایسے. یہ 9 to 5 جاب تھوڑی ہے کہ آپ بس گئے اور واپس آئے. جی بالکل. اور جو ابھی جتنی مطلب مس لیڈنگ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 1 گھنٹہ کام کریں، 2 گھنٹہ کام کریں اور ڈالرز بنائیں. اس 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے تک پہنچتے ہوئے آپ کو بہت سارا ٹائم لگتا ہے. جب آپ کو میں مثال اس کی اس طرح دیتا ہوں کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، وہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو پہلے تو وہ خود ڈیسیژن کوئی نہیں دیتا، وہ آپ سے ٹیسٹ کرواتا ہے، اس کی رپورٹ دیکھ کے وہ ڈرا کرتا ہے کہ کیا آپ کو پرابلم ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اس اسٹیج تک پہنچنے میں اس کو کتنی اسٹرگل ہوئی ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا. بالکل ایسے ہی. تو میرا تو مشورہ یہ ہے جتنی بھی ینگسٹرز ہیں ان کو کہیں کہ ہارڈ ورک سے مت گھبرائیں. بالکل. پیشنس رکھیں. اگر آپ کو پہلا کام، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو پہلا کام $5 کا ملتا ہے فائیور پہ اور آپ کہتے ہیں میں نہیں لیتا کام کیونکہ یہ بہت کم ہے، تو بھائی آ ہی رہا ہے، جا تو نہیں رہا. ایگزیکٹلی. کچھ تو آ رہا ہے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے اس میں، اور اسکل تو کوئی بھی ڈیولپ کر سکتا ہے. آئی تھنک اب جو ٹائم آتا جا رہا ہے آگے، پہلا ٹائم آئی تھنک ایزی تھا، اب جو ٹائم آ رہا ہے وہ کافی مشکل ہے. اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو کسی چھوٹی سی پوسٹ پہ بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ آ جاؤ. ایون کہ اگر میں کہتی ہوں کہ اس ٹائم میں اگر آپ کو فری میں بھی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے نا تو گو فار اٹ. بالکل. اور پھر یہ کہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ بھی اکثر ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے اسکرین شاٹ دکھا رہا ہے میں نے اتنے کمائے ہیں. بالکل. ہی از ون آف پرابلی ان ملینس. ایگزیکٹلی. اب وہ اپنے اگر کہ دیکھیں آپ پڑھتے ہیں کسی بہت اچھے استاد سے بھی پڑھتے ہیں. بالکل. تو کیا اس کے سارے اسٹوڈنٹ ٹاپ کر جائیں گے؟ نو. تو اگر وہ بے شک خود ٹاپر ہوگا تو کچھ آپ کو خود بھی محنت کرنا پڑتی ہے. اس کو مینٹورشپ کو کہتے ہیں کہ وہ رستہ دکھائے گا. بالکل. اس نے چلنا آپ نے خود ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کوئی آپ کو گھر پہ آ کے کام نہیں دے گا. بالکل ایسا ہی. آپ اچھا، آج کل ہمارے ہاں بک پڑھنے کا رواج جو ہے اس کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے. مطلب بک ریڈنگ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو پاکستانی بک پبلشرز ہیں، آتھرز ہیں، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس کے 2 پارٹ جو آپ نے بات کی نا، ایک تو بک ریڈنگ کی ہیبٹ جی ہاں ختم ہو گئی ہے. میں نے اکثر ینگسٹر سے پوچھا، فارچونیٹلی مجھے اپنے والد صاحب سے یہ عادت ملی، میرے بچوں نے مجھ سے عادت لی. تو ایک تو یہ گھر کے ماحول پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر گھر میں پڑھنے کا لکھنے کا ماحول ہے، کتابیں پڑھنے کا ماحول ہے، تو ضرور آپ کو اسسٹنس ملتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ
جو انٹینس گریٹیفیکیشن جس کو کہتے ہیں نا, مثلا آپ نے ایک تصویر لگائی اس پہ یا ویڈیو دی ٹک ٹاک پہ اور وہ لوگوں نے لائک کر دیا, بالکل آپ کو وہ گریٹیفیکیشن مل رہی ہے نئی نسل کو, وہ کہتے ہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. اگر آج سے آپ 30-40 سال پہلے دیکھیں کہ ٹی وی پہ آنے کے لیے لوگ تڑپتے تھے کہ جی ہمیں کوئی چانس مل جائے, 5 منٹ کا کام مل جائے. اب ہر جگہ پہ ہر ایک نے اپنا کیمرہ اٹھایا, وہ بنا رہا ہے, تو اس کو ایکسپوجر کا ایشو نہیں ہے. بالکل. تو بک ریڈنگ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے, پہلا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی مارکیٹ ہی نہیں ہے بکس کی. ٹرو. یعنی کہ دیکھیں سپلائی اور ڈیمانڈ کے حساب سے مارکیٹ ہوتی ہے نا. بالکل. سپلائی ہے, اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. آتھرز لکھ رہے ہیں, ان کو کوئی خریدتا نہیں ہے, وہ پھر اپنے دوستوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں, کوئی کر رہے ہیں, اور بڑی بہت کم بلکہ زیادہ تر پچھلی جنریشنز کی ہیں. اس جنریشن میں تو بالکل رجحان نہیں ہے. تو جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھتے, تو وہ کہتے ہیں جی یوٹیوب ہے, کیبل ٹی وی ہے, نیٹ فلکس ہے, اس کی وجہ سے ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو پوری دنیا میں اویلیبل ہے, ہم سے زیادہ وہ ٹیکنالوجی جی کے. تو جب وہ ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی بک کتابیں ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں, پڑھی جا رہی ہیں, ملینز کما رہے ہیں, تو ہمارے ملک میں نہیں ہے. کیوں نہیں ایسا؟ بالکل. تو جب تک یہ مارکیٹ کریٹ نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں ہوگی. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, میری پرسنل کوشش ہے کہ میں آتھرس کو, جو اس میں کنٹینٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے, میں نے بہت فکشن بھی پڑھا ہے, نان فکشن بھی پڑھا ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح آپ دیکھیں خالد حسین ہے, وہ افغانستان کا ایک آتھر ہے, ہے امریکہ میں, اس نے کتاب لکھی ہے, اس پہ مووی بن چکی ہے. الف شفق ہے, ٹرکش ہے, اس نے ایک کتاب لکھی, اس پہ وہ بیسٹ سیلر بن گئی ہے. پولو کوئلو ہے الکیمسٹ والا, وہ بھی تو کسی اور ملک سے ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے, بیسٹ سیلر بن گئی ہے, اب ان کو لوگ جانتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی بک ریڈنگ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, یہ ویسے. اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, میں نے خود لائک بچپن میں ہمارے وہ سنڈے میگزین آتا تھا ہر ہفتے, وہ بہت پڑھا ہے. اس کے علاوہ اب ایک اور رسالہ ہوتا تھا نونہال, وہ بہت پڑھا ہے. میں نے تو بک ریڈنگ بہت کی ہے, اور مجھے اسٹل بہت شوق بھی ہے. میں نے خود موبائل لائک ہمارے گھر میں میرے بابا کے پاس تھا, وہ تب میں 9th میں تھی تب انہوں نے لیا. اس سے پہلے بک ریڈنگ ہی تھی, تو یا پھر کارٹون ٹی وی پہ لگ جاتے تھے. تو اب ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل اصل میں وہی ہے نا کہ دیکھیں, اگر آج ایک اس طرح کی انڈسٹری بن جائے گی جس میں آتھر لکھتا ہے تو اس کو کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے. مطلب شوق تو ایک طرف ہے نا, بالکل, جب تک ارننگ نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بالکل, وہ اپنی طرف سے ارننگ شروع ہو جائے گی تو پھر اس کو فائدہ ہے, پھر اور لوگ آئیں گے. بالکل. اور میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتا رہا تھا کہ کانٹینٹ میں نے سب پڑھا ہے لوگوں کا, اس کی جب تک مارکیٹنگ صحیح نہیں ہوگی, جب تک وہ نظر نہیں آئے گی, وہ کتاب بکے گی نہیں. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے, میں نے کچھ آتھرس کے ساتھ کام کیا, ایک بڑے اچھی آتھر ہیں کراچی سے, ان کے ساتھ کام کیا, اور پرابلم یہ ہے کہ جتنے ہم ان کے ایڈس پہ خرچ کر رہے ہیں اتنی ان کو سیل نہیں مل رہی. ٹرو. اور وہ ان کی کتاب بہت اچھی تھی, مطلب انگلش میں لکھی ہوئی اور بہت اچھی. میں نے پڑھی, میری مسز نے پڑھی, بیٹی نے پڑھی. لیکن پاکستان میں جب رجحان نہیں ہوگا پڑھنے کا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. اور پھر انسٹنٹ لوگ جو ہے یہ واٹس ایپ پہ یا ایون یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہیں جو کہ سو کالڈ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی کسی پرابلم کا حل بتا رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اس کی ریسرچ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ بالکل فضول قسم کی ریسرچ ہے. تو جب ریسرچ کا کلچر نہیں ہوگا, جب لکھنے کا نہیں ہوگا, جب پڑھنے کا نہیں ہوگا, تو پھر انڈسٹری کس طرح پھلے پھولے. بالکل, بہت کم ہوتا جا رہا ہے یہ رجحان. پہلے تو بچپن میں یہ دیکھتے تھے کہ وہ انکل آتے تھے بائک پہ اور اخبار نیچے سے اوپر پھینک کے چلے جاتے تھے. اب تو بالکل وہ بھی نظر نہیں آتا. جو ہماری جنریشن والے ہیں وہ جانتے ہوں گے, ہم نے اشتیاق احمد کی کہانیاں پڑھی, ہم نے مظہر کلیم کو پڑھا, ہم نے ابن صفی کو پڑھا. ابھی بھی جو ہے میں ابن صفی کے میرے پاس پوری کلیکشن پڑی ہوئی تھی, اس کی عمران سیریز کی بھی اور جاسوسی دنیا جو کرن فریدی سیریز تھی, اور ابھی بھی وہ کئی دفعہ میں پڑھی ہے, 3-4 دفعہ پڑھی ہے. بالکل, ہر دفعہ مزہ دیتی ہے. بالکل. تو یہ ہمارا جو ہے نا بیسیکلی وہ جو آپ سے پہلے بات کی کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والا جو چکر ہے نا, اس میں ہم نے بہت ساری ویلیوز بھی چھوڑ دی ہیں اور ہم نے وہ اچھی عادتیں چھوڑ دی. بالکل ایسے ہی. پہلے بچے کے پاس, ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہم ترستے تھے کہ ہمیں ٹائم دے کہ ہم کوئی کہانی پڑھ سکیں. بالکل, بالکل ایسے. تو اب وہ نہیں ہے, اب وہ یوٹیوب پہ دیکھ لے گا, اب وہ جا کے اور ان پہ کوئی فائدہ نہیں ہے, انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہو رہی. یہ سب موبائل یوز کرنے کا الٹا نقصان اپنی صحت. دوسرا آپ نے کہا کہ ہمارے آتھر کس طرح سکسیڈ کر سکتے ہیں, ایک تو وہی ایشو ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا. جب اس طرح کا یہاں پہ شروع ہوگا کام, اور جس کو ہم کوشش کریں انشاءاللہ ہم
ابھی بھی لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آتھرس کو سپورٹ کیا جائے. جس طرح پہلے کا کانٹینٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی مارکیٹنگ اگر اچھی ہوگی تو دے کین بیکم خالد حسین اور الف شفق آف پاکستان. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ ایسی وہ چیز لکھ رہے ہیں کہ جو آؤٹ آف دا ورلڈ ہے. وی آل آر اسٹوری ٹیلرس. ہم نے ساری عمر جو ہے ہم اسٹوریاں دیکھتے رہے ہیں, پڑھتے رہے ہیں, اور ابھی بھی 90% مارکیٹ جو ہے وہ فکشن سے ریلیٹڈ ہے. بالکل. تو فکشن تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. مطلب اگر کوئی یہ ریزن دیتا ہے کہ جی میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں اس ٹاپک پہ لکھوں, تو مت لکھیے, فکشن لکھیے. اگر ابن صفی اس زمانے میں 60s میں مشہور ہو سکتے ہیں اور اشتیاق احمد ہو سکتے ہیں, تو کیوں نہیں ہو سکتا. اور یہی ہمارا ایم ہے. ہم چاہتے ہیں آپ کے توسط سے بھی ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آتھرز کوئی بھی ہے جو مصنف ہیں, کتابیں لکھنا چاہتے ہیں یا لکھ رہے ہیں, آپ بغیر میں کتابیں دیکھے آپ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے کانٹینٹ میں کوئی کمی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کے ساتھ. لیکن اس کو اس لیول پہ لانے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. بالکل. اور جس میں سب سے بڑا امیزون ہے. اگر امیزون پہ اگر آپ اپنی کتاب پبلش کرتے ہیں اور وہاں پہ مارکیٹ کرتے ہیں, میں نے تقریباً 20 سے زیادہ ابھی آتھر بیسٹ سیلر ہو چکے ہیں. جی. اور آج بھی ایک آتھر بیسٹ سیلر ہے, تو آپ بھی بن سکتے ہیں بیسٹ سیلر. بالکل. لیکن آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ یہ کتاب اس طرح نہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک آتھر سے بات کریں گے, وہ کہے گا میں 10 لاکھ روپیہ اپنی کتاب پہ لگانے کو تیار نہیں ہوں, لیکن وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی لے لے گا جا کے, اور 5 کروڑ کا گھر لے لے گا. تو اگر آپ اس کو خود ہی انڈرمائن کر رہے ہیں تو پھر کس طرح بک سیل ہوگی. بالکل. تو یہ ہمارے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ اور اس کا فرق ہے. تو اگر جب تک اس کو نہیں کریں گے چینج تو نہیں ہو سکتا. دوسرا آئی تھنک ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی اس کو کرنا چاہیے پروموٹ. جی ہاں, ایجوکیشن سسٹم کا تو ہم کچھ حل نہیں کر سکتے. خود بھی اپنے بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور کبھی کبھار بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کو صرف ایک ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے, وہ رٹا لگا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. تو کریٹیوٹی تو اس وقت آتی ہے جب آپ اس کو اوپن فیلڈ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کبھی کریٹیو کورسز کی اور کریٹیو رائٹنگ کی, میں نے ویسے شوقیہ کیے. مجھے جب میں ناول لکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ بڑے کریٹیو قسم کی پرابلمس دیتی ہیں. کہتے ہیں کہ اس پہ ایک پیج آپ لکھیں. فار ایگزامپل ایک آدمی ہے, اس کی ایک بلڈنگ کی طرف جا رہا ہے, اس بلڈنگ کے پیچھے ایک ٹیکسی کھڑی ہے, وہاں پہ ایک لڑکی ہے. اب آپ نے ان کو کس طرح کنیکٹ کرنا ہے کہانی میں, یہ سائنس ہے ساری. تو ابھی یہ جو کہانیاں لکھنے والا کام ہے یہ کافی آسان ہے. آپ کو اے آئی بھی اسسٹ کر سکتی ہے. بالکل. لیکن اے آئی کے جنریٹڈ کتاب کی کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ وہ ری پرپز کر رہی ہے, نئی چیز یونیک نہیں لکھ رہی. جی ہاں, یونیک تو آپ ہیں, احساس نہیں وہ ڈال سکتی اس کہانی. وہ احساس نہیں ڈال سکتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح ہم کریٹیو رائٹنگ میں اکثر سنتے ہیں کہ شو ڈو ناٹ ٹیل, یعنی کہ آپ نے سین اس طرح بنانا ہے کہ لگے کہ میں وہاں پہ موجود ہوں. تو پھر وہ اس میں کچھ جو گیپس رہ جاتے ہیں, میں نے کچھ دیکھی ہیں ایپس وغیرہ اے آئی سے ریلیٹڈ, اس میں آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک آپ کو کر سکتا ہے. بالکل. باقی ان پٹ تو آپ کو دینی ہے. تو جب تک وہ والا کام نہیں کریں گے تو کوئی کریٹیوٹی نہیں آئے گی. کوئی کتاب لکھنے کو تیار نہیں ہے, کوئی کتاب خریدنے کو تیار نہیں, کوئی کتاب پڑھنے کو تیار نہیں ہے. بالکل. تو جب مارکیٹ بنے گی, جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ بیسٹ سیلر بن کے میں انٹرنیشنل ریکگنیشن مل سکتی ہے, تو کیوں نہیں لکھیں گے لوگ. بالکل ایسے. ہمارے ناظرین کو آپ A to Z پبلشنگ کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. جی ضرور. جس طرح میں نے یہ کام شروع کیا وہ اس طرح تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ویسے ہی شوقیہ کرتا تھا. اپنے والد صاحب کا آن لائن اسٹور تھا ان کے لیے, اور میں نے پھر سوچا کہ ویسے ہی ایک دفعہ میں نے کہا بک مارکیٹنگ کا نام سنا, پھر میں نے بکس دیکھی اور پھر مجھے کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, تو میں نے پھر ایز اے ہابی یہ کام شروع کیا. اور ہابی کے, اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا فرینکلی کہ یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہوگی. اس وقت بک پبلشنگ کی جو مارکیٹ ہے اٹ از $130 بلین کی, جن میں سے $21 بلین کی ای بکس کی ہے. تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ آپ کی اکانومی سے بھی بڑی ہے. بالکل. تو اس میں ہم نے یہ کام شروع کیا کہ ہم نے آتھرس کے ساتھ کام کیا. میرا کام پہلے مارکیٹنگ کا 99% مارکیٹنگ کا. ٹھیک ہے. ہم نے جب کتاب میں ان کو بیسٹ سیلر بنایا, ان کی پوری اسٹریٹجیز بنائی, ان کے لیے ہر طرح کے کام کیے, تو پھر ہمیں خیال ہے کہ پبلشنگ تو آسان کام ہے, کیونکہ پبلشنگ تو 100% سکسیس سے ہو سکتی ہے. تو تب ہم پبلشنگ کی طرف گئے اور ہم نے 100% کیونکہ وہ سکسیس ہو سکتی ہے. مارکیٹنگ میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی کام خراب ہو جاتا ہے, یا تو کتاب کی کوالٹی اچھی نہیں, یا ہم مارکیٹ صحیح طرح نہیں کر سکے, پرابلمز ہو جاتی ہے. تو
میرا جو کام تھا وہ اسی طرح شروع ہوا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اتنے آتھرس کو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ بیسٹ سیلر بنا سکتے ہیں تو ہمارے وہ نالج گین کر لیا, ایکسپیرینس گین کر لیا جو ہم پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کہ کوئی ایک ٹپ بتا دیں کہ جس طرح ہم فار ایگزامپل سرچ کرتے ہیں اگر کوئی بک ہے ہم جا کے امیزون پہ جی یا کسی بھی ویب سائٹ پہ, تو جی. اس سے ہمارے اس پہ کیا اثر پڑے گا آتھر کی جو بک پبلش ہوئی ہے؟ آتھر کی اس طرح ہوگا کہ جب آپ امیزون پہ جاتے ہیں, آپ سرچ کرتے ہیں اور آپ کلک کرتے ہیں اس کی بک پہ یا ایڈ ٹو کارٹ کر دیتے ہیں, تو اس کو امیزون ریکگنائز کرتا ہے کہ اس کی ورڈ کے لیے یہ بک جو ہے اس پہ کلک بھی ملا اور ایڈ ٹو کارٹ کیا, بائی کیا یا نہیں کیا. اگر بائی کر لے گا تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا, اور اگر نہیں کرے گا تو کم از کم وہ نوٹ کر لے گا. جی, سرچ انجن میں اس کی بہتر ویزیبلٹی ہو جائے گی. تو اس طرح کر کے یہ جو بک مارکیٹنگ بیسیکلی کوئی الگ سے سبجیکٹ نہیں ہے. جی جی, اٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ جس میں آپ لنکڈن کے بھی ایڈز رن میں نے کیے ہیں آتھرس کے لیے, فیس بک کے کیے ہیں, گوگل کے کیے ہیں. امیزون ایڈس جو ہے وہ 99% کام امیزون ایڈس کا ہے. اوکے, تو اگر کوئی کسی کو ایک اسکل چاہیے تو وہ امیزون ایڈز ہیں, اور میں جو کہ صرف بکس کے ڈیل کرتا ہوں تو میں پروڈکٹس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. تو بکس آر ویری ڈفرینٹ دین مارکیٹنگ اے پروڈکٹ. پروڈکٹ میں یہ ہے کہ آئی فون ہے تو آپ آئی فون جب بائی کرنا ہوگا تو آپ سیمسنگ تو نہیں لکھیں گے, بالکل اوبویسلی آپ کو پتا ہے کہ کون سے کی ورڈ ہے. لیکن جو بک ہے اس کو سیل کرنے کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کون سے ٹارگیٹ میں ایڈ کروں, کی ورڈز کروں, اور پھر ان پہ جس طرح وہ ڈاکٹر والی مثال ہے کہ اس نے پہلے ٹیسٹ رن کیے پھر دیکھا. ہم مارکیٹنگ میں بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ پہلے اپنے بیسٹ نالج کے حساب سے اور پیڈ ٹول سے ہم ایڈ سیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جب رسپانس آتا ہے, جب کلکس آتے ہیں, سیلز آتی ہیں, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا بہتر ہے اور کون سا نہیں ہے. تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے آپ 10 چیزیں ٹرائی کریں اور ایک میں سکسیڈ کریں, لیکن ایک تک پہنچنے کے لیے آپ کو 10 کو ٹرائی کرنا پڑتی ہے. جی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ سید ثاقب ممتاز موجود تھے, فاؤنڈر آف A to Z پبلشنگ. آئی ہوپ آپ نے پروگرام انجوائے کیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.